السلام علیکم پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پھر سے ہمارے اسکولوں کو بند کیا گیا پینڈیمک کی وجہ سے، چونکہ اب ہمیں ایک بار پھر آپ کے لیے آن لائن کلاسوں کا انعقاد کرنا پڑا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فیس ٹو فیس ہماری انٹریکشن ہو رہی تھی وہ اب نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا کلاس جو ہوگا آپ کے لیے اس کو پریپیئر کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ٹیچروں کو چونکہ آن لائن کلاس میں ہمارا سوال جواب نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے آپ ان کو گھر میں ہی پھر بعد میں اس کو نظر دے سکو گے آپ، تو اس لحاظ سے آپ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے کلاس 11th کے لیے سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آئی ایم یور ٹیچر، پولیٹیکل سائنس ٹیچر۔ تو آج کا ٹاپک ہے بل آف رائٹس ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ جو یہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے it was adopted in نومبر 26 1949 اس کو بنایا گیا اور اس کو انیکٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو پوری طرح سے عمل میں لایا گیا جنوری 26 1950 میں۔ تو اس کے بعد انڈیا نے چونکہ ہندوستان جو تھا اس نے وٹنس کیا تھا ایک بہت سپل کالونیل رول کا، تو اس لحاظ سے ایک انسپائریشن وہاں سے اس نے حاصل کی تھی لبرٹی کی، ایکویلٹی کی اور فیٹرنٹی کی۔ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بن گیا اس میں سے فنڈامنٹل رائٹس جو پارٹ 3 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، ان میں ان چیزوں کو بالکل وہاں پہ بروئے کار لایا گیا اور ان فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو بڑی ہی اہمیت دی گئی۔ تو جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں پوری طرح سے تیار کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ رائٹ ٹو ایکویلٹی، رائٹ ٹو ایکویلٹی، رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ تو اس میں آرٹیکل 14 سے آرٹیکل 18 تک اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے دیٹ از رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو فریڈم۔ اس کا ذکر آرٹیکل 19 سے 22 تک پوری طرح سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، یہ پوری طرح سے آرٹیکل 23 سے لے کر 24 تھا، آرٹیکل 23-24۔ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی اس کو ہم بعد میں علیحدہ طریقے سے پوری طرح سے اس کے اوپر فوکس کریں گے، لیکن فی الحال ہم یہی بتائیں گے کہ کس قانون کو کس آرٹیکل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا جو ہے دیٹ از رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن۔ تو اس کے بعد پانچواں کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ، ایجوکیشنل رائٹ۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 29 سے لے کے آرٹیکل 30 تک۔ اس کے بعد رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز، رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز۔ اس کے بعد ساتواں رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو پراپرٹی۔ یہ ہے آرٹیکل 19 سے لے کے آرٹیکل 31 تک۔ تو ان چیزوں کو ہم بعد میں علیحدہ سے
پوری طرح سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ کس آرٹیکل کا رائٹ کو کس آرٹیکل میں کا ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا دیٹ از رائٹ ٹو ایکوالٹی، آرٹیکل 14 سے لے کے آرٹیکل 18 تک. اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم یعنی آزادی کے، اس کو ہم پوری طرح سے بعد میں پڑھیں گے. رائٹ ٹو فریڈم دیٹ از آرٹیکل 19 سے لے کے آرٹیکل 22 تک. رائٹ ٹو فریڈم کا جو ہے یہ قانون، اس میں یہ آرٹیکل اس میں آتے ہیں. رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن 23 to 24. اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن یعنی کہ مذہبی آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 25 سے لے کے 28 تک. اس کے بعد کلچرل اینڈ ایجوکیشن رائٹ، اس کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 29 اینڈ 30 میں. رائٹ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز یعنی کانسٹیٹیوشن میں اگر کسی قسم کی ترمیم کی جا سکتی ہے، اس کا سہارا ہم لیں گے آرٹیکل 32 میں. اس کے بعد رائٹ ٹو پراپرٹی یعنی کسی پراپرٹی کا، کسی آدمی کے پاس اگر کسی قسم کی پراپرٹی ہے اس کا رائٹس، وہ آرٹیکل 19 سے لے کے آرٹیکل 31 تک. تو یہ آج کا لیسن تھا. اس آرٹیکلوں کو ہم پوری طرح سے الابریٹ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اوکے سام.